الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کا ہے۔ تو تعریف صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی قابل تعریف ہے۔ دنیا میں بھی اگر کسی کی تعریف ہوتی ہے تو در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ دنیا میں بھی کسی انسان کی تعریف ہوتی ہے، کسی کی اچھائی کی تعریف ہوتی ہے، در حقیقت اللہ کی تعریف ہے، کیونکہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس کائنات کو بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے کو انسان دیکھتا ہے، اس کی جو معلومات اور اس کے متعلق جب علم انسان کو ہوتا ہے ایک ایک ذرے کا، ایک ایک سیارے کا، یا چاند سورج ستاروں کا، تو انسان حیران ہو جاتا ہے، اور پھر انسان پکار اٹھتا ہے کہ اس کے بنانے والی ذات کیسی ہوگی۔ تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات کو بنا دیا، آسمان و زمین، چاند سورج ستارے، پہاڑ، دریا، سمندر، یہ نہریں، یہ پھل بوٹے، یہ نباتات، جمادات، اور یہ پانی، یہ زمین کے اندر سے نکلنے والی معدنیات، پھر بارش کا سلسلہ، پھر یہ ساری چیزیں، رات اور دن کا نظام، یہ اللہ تعالیٰ نے سب بنا دیا۔ تو یہ سب دیکھ کر انسان اللہ کی تعریف کرے کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے تو وہ ذات کیسی ہوگی۔ تو اس لیے یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور چلتے چلتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا، انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا دیا۔ تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی ہے، گرمی کتنی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے، سردی کتنی ہے اس کی بھی ایک لمٹ ہے۔ آپ سورج کو دیکھتے ہیں کتنی تپش ہے اور کتنی گرمی برسا رہا ہوتا ہے، آگ برسا رہا ہوتا ہے، لیکن اس سورج کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک حد میں جو ہے رکھا ہے، ورنہ یہ کتنے ہزار سینٹی گریڈ گرمی پھینک رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ تھوڑا سا زمین کے قریب ہو جائے تو انسان جل کر مر جائے، انسان کا دم گھٹ جائے اور ہر چیز جو ہے جل کر راکھ ہو جائے۔ زیادہ اونچا ہو جائے زمین سے تو ہر چیز برف بن جائے اور انسان چل پھر نہ سکے، انسان اکڑ کے رہ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک لمٹ میں رکھا ہے تاکہ انسانوں کو تکلیف نہ ہو، تاکہ میرے بندوں کو کوئی زیادہ تکلیف نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، یہ نظام بنایا، تو اس کو دیکھ کر بھی انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے کہ تعریف کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج اگر انسان کوئی بڑی سے بڑی چیز ایجاد کرتا ہے، انسان کہتا ہے کہ بنانے والا کتنا ذہین آدمی ہے، بنانے والا کیسا کاریگر تھا جس نے یہ بنا دی، تو اس کے بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے، جس نے ساری کائنات کو بنا دیا، اور جس نے اس مشین بنانے والے کو بھی بنایا، اس کو اتنا ذہن دیا، تو اس کی تعریف تو بدرجہ اولا وہ ہوتی ہے اور ضروری ہے۔ تو اس لیے انسان ہر دم ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا کرتا رہے، اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، ہر ایک ذرے کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔